رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار. درود و سلام ہوں رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. رمضان المبارک کی ساعتیں ہم پہ سایہ فگن ہیں. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی آفر کراتا ہے تو اس آفر کے آخری لمحے تک وہ آفر چلتی ہے. یہ نہیں کہ جو آفر تھی اس سے پہلے ہی، اس کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جائے. حتیٰ کہ فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اس کے بڑے بڑے دعوے تھے. جب وہ غرق ہونے لگا سمندر میں تو اس وقت اس نے یہ اظہار کیا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہوں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، کہ اب اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا. اب کا لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت رکھی ہے زندگی کی، یہ فرعون کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آفر رکھی تھی کہ اگر وہ اب سے پہلے، یعنی جب وہ مرنے لگا تھا، بالکل اس نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا تھا، اس سے پہلے بھی اگر وہ معافی مانگ لیتا تو اللہ غفور الرحیم فرعون کو بھی معاف فرما دیتا.
یہ اس بات کی پوری دلیل ہے واضح طور. تو اللہ کی جو آفر ہوتی ہے، ضرورت ہماری ہے اس کو، نہ کمپنی چلانے کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس کے کوئی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونا ہے، اس کی تو اتنی وسیع بادشاہت ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہمارے لیے یہ آفرز رکھی ہیں. تو ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کو اگنور نہ کریں، ان کو پس پش نہ ڈالیں، ان کو عدم توجہی کا شکار نہ بنائیں، بلکہ کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا، جو ہمارے لیے یہ قیمتی لمحات ہماری زندگی میں رکھے ہیں، تو اب ہمیں قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اسی میں رمضان المبارک ہے، اور اس کی ظاہر آخری کڑیاں، آخری لمحات وہ سایہ فگن ہے. تو اب بھی فائدہ اٹھائیے آخر لمحے تک، یعنی رمضان کا بالکل آخری دن ہو، آخری لمحے ہو، تو اس وقت بھی ہم پورے متفکر ہوں. اب تو ویسے بھی لاک ڈاؤن لگنے کو ہے، تو آپ کو مہلت ہم سب کو زیادہ ملے گی، تو ہم سب اس سے یہ فائدہ اٹھائیں، نہ یہ کہ ہم دوسرے کاموں میں لگ جائیں یا اپنی دیگر مصروفیات میں. تو رمضان المبارک کی جو یہ شان ہے، یہ رفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد گناہوں کی بخشش کا ایک بھرپور موقع ہمیں نصیب کیا ہے. رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنا عرصہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ رمضان زندگی میں آنے کی وجہ سے اور اس کی لاج رکھنے کی وجہ سے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اس سے ہم نے یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے کہ گناہ اور ہم سب ایک دوسرے سے دور ہونے کی کوشش کریں. گناہ ہم سے علیحدہ رہیں. ہاں غلطی سے، نادانی سے یا کسی بھی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرنا. جیسے انسان نے بوجھ اٹھایا ہو، ایک وزنی بوجھ، تو اب وہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی جلدی میں اسے اتاروں. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ادھر جا کے رکھوں گا یا چلتا چلا جاتا ہوں. جیسے بوجھ اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، گناہ کو بھی ایسے بوجھ سمجھیے، گناہ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ مومن اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ تلے ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، پہاڑ ابھی اس پہ گرا ہی گرا. یعنی وہ بوجھ جو پہاڑ جتنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے یہ لے ڈوبے گا، یہ مجھ پہ گر جائے گا. تو اس طرح گناہوں سے اپنا دامن ہم نے بچانا ہے. تو یہ رمضان المبارک، اس کی یہ ساعتیں، اس کے یہ لمحات، اس کی یہ رونقیں، اس کی یہ برکتیں اور اس کی یہ خوشیاں، افطاری کے وقت وہ خوشیاں، وہ سحری کی خوشیاں، وہ ساری بہاریں، یہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے. وہ کیسے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے صرف اس مہینے کو جو اعزاز بخشا ہے، وہ بخشا ہے قرآن مجید کی وجہ سے. اس مہینے کا سارا اعزاز وہ صرف اور صرف نزول قرآن کی وجہ سے ہے، اور اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے بالکل مختصر سے تعارف میں قرآن مجید میں کروایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا. بس یہ تعارف ہے رمضان کے حوالے سے پورے قرآن مجید میں. تو ہمیں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ رمضان کی یہ شان قرآن مجید کی وجہ سے ہے. تو قرآن مجید کی وجہ سے اس رات کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس رات میں یہ قرآن مجید اترا تھا. لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو ظاہر ہے 23 سالہ عہد نبوت میں اترا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا 23 سالہ، اس میں قرآن مجید مختلف، سب سے پہلے اقرا کی آیت اتری، آخر میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ اتری. تو یہ اس دورانیے میں 23 سالہ عہد نبوت میں یہ قرآن مجید مکمل نازل ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اسے اتارا. تو اس کا جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ بیت العزت، ایک آسمان دنیا پہ ایک گھر بیت العزت کے نام کا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو اس پہ اتارا اور ادھر سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جب ضرورت پیش آتی رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کرتا رہا۔ تو یہ وہ لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے جس رات میں قرآن مجید اترا۔ اگرچہ کئیوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رمضان کی رات میں آغاز ہوا تھا اس کے نزول کا، لیکن یہ اس وجہ سے درست نہیں ہے بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت سے سرفراز کیا گیا جب آپ غار حرا میں تھے تو وہ دن تھے ربیع الاول کے، یعنی نبوت سے آپ کو ربیع الاول میں سرفراز کیا گیا، تو اس آپ کی ہجرت بھی ربیع الاول میں ہوئی، آپ کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی۔ تو ربیع کہتے ہیں دراصل بہار کو، ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ تو مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے سدا بہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدا بہار قرار دیا ہے۔ آپ ایک دفعہ مجمع عام میں تشریف فرما تو آپ نے صحابہ کے جھرمٹ میں ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو اپنے پتے نہیں گراتا، سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال مومن کی مثال جیسی ہے، وہ درخت مومن جیسا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے، کوئی دور کا درخت، کوئی غیر معروف درخت نام لینے لگے۔ تو اسی طرح چلیں اس سنت کی ادائیگی کے لیے آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سا درخت ہے جو اپنے پتے نہیں گراتا اور پھل دیتا رہتا ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹی عمر کے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہ اظہار اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ محفل میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے نامور، خود ان کے والد گرامی سیدنا عمر موجود، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، دیگر صحابہ کرام موجود تھے، تو وہ اپنی چھوٹی عمر کی وجہ سے یہ اظہار نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بعد میں بتایا اپنے والد گرامی کو، حضرت عمر کو، کہ ایسے میرے ذہن میں یہ آ گیا تھا یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کاش تم اس وقت بتا دیتے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا، کہ کسی کو جواب نہیں آیا جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ گیا۔ تو یہ والدین کے لیے ایسی چیزیں عزت کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اس سے ایک یہ مسئلہ پتہ چلا کہ بڑوں کا ادب اور احترام اس معاشرے کے اندر جو نبی معاشرہ تھا، جو آپ کا براہ راست تربیت یافتہ معاشرہ تھا، اس میں بڑوں کا ادب اور احترام اس قدر تھا۔ لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کوئی سفید داڑھی والا ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کو اپنی ظاہر ہے اس کی جو موومنٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی جیسے ایک جوان کی ہوتی ہے، تو پیچھے سے ہارن یا پیچھے سے باتیں یا اس کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ یہ نازیبا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور جو اہم بات جس کے بارے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سدا بہار ہے۔ تو اب رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن مومن ہمیشہ کے لیے سدا بہار ہے، اس پہ کبھی بھی خزاں نہیں آتی۔ تو ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کی ساعتوں میں ہم نے نیکی کی طرف کوشش کی تو رمضان کے بعد بھی ہم ایسے ہی نیکی کی طرف راغب رہیں گے، ہم سدا بہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مثال ایک ایسے درخت سے کی ہے، کبھی اس کے پتے نہیں جھڑتے، آپ نے دیکھا ہو کہ کبھی ہر درخت کے پتے جھڑتے ہیں، کبھی کھجور کے بھی جھڑے ہوں، نہیں جھڑتے، وہ اسی طرح رہتے ہیں برقرار اور سدا بہار رہتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تشبیہ کھجور کے درخت سے دی ہے تو یہ ہمیں کچھ بتاتی ہے کہ ہمیں بھی اس کی لاج رکھنی چاہیے، اور رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ہمیں جو نیکی کا شوق رغبت یہ پیدا ہوئی اسے اپنی زندگی میں جاری رکھنا ہے، اس کو ٹھنڈا نہیں پڑنے دینا۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں جیسے ہم نے کچھ گناہ اور کچھ کمیاں کوتاہیاں چھوڑی، جیسے سگریٹ ہے، رمضان المبارک کی ساعتوں میں یعنی روزے کے دوران جو سگریٹ پینے کے عادی ہیں انہوں نے چھوڑے سگریٹ،
تو اب اس سے یہ پتہ چل گیا کہ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں، تو اب چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ یہ چلیں اس میں اختلاف ہے علماء کا، کئی تو اسے سیدھا سیدھا حرام کہتے ہیں، کوئی اسے کم تر کہتے ہیں، بہرحال کہ یہ ضرور ہے کہ یہ مکروہ ضرور ہے، ناجائز ضرور ہے، چلیں حرام نہ بھی ہو تو پھر بھی یہ یعنی مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسے کسی کام کی اجازت نہیں ہے جو اپنے آپ کو نقصان دے، اور اس سے پھر ماحول کے اندر ایک فرق پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک اچھی چیز، اچھی خوشبو وہ پھیلائیں گے تو اس سے ماحول کے اندر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ اگر ایسی چیز معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں جس سے سمیل ہے، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، تو اس سے پھر معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اس سے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح رمضان کے دوران ہم نے دیکھیے جائز چیزوں کو بھی اپنے لیے ممنوع سمجھا، فریض تھی، اس میں طرح طرح کی چیزیں پڑھی، آپ کو لمحات بھی میسر آئے، آپ تنہا بھی تھے، لیکن آپ نے روزے کی لاج رکھتے ہوئے اس میں سے کچھ نہ پیا، کچھ نہ کھایا، حالانکہ نعمتیں موجود تھیں۔ تو اگر ہم روزے کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رمضان کے اندر جائز چیزوں سے بچ سکتے ہیں، تو رمضان کے بعد حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ یہ ایک سوال یہ اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم کیوں نہیں اس طرح کر سکتے کہ ہم اگر رمضان میں دیکھیے چاہت کے باوجود، خوب بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، اس کے باوجود ہم نہیں کھاتے کہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے، تو پھر رمضان اور اس کے دیگر لمحات میں جو دیگر امور ہیں جو حرام ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیے ہیں، وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کرنا ہے کہ ہم نے جب رمضان المبارک میں ان چیزوں سے احتراز کیا، ان سے بچے، تو رمضان کے بعد بھی، رمضان کے اندر بھی ہم نے سب حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو رمضان المبارک ایک اور ہمیں دعوت دیتا ہے، وہ کیا ہے کہ اپنی نیکیوں کو تسلسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے ما داوم علیہ صاحبہ، کہ جس پر اس کا کرنے والا ہمیشگی کرے، ہمیشگی سے۔ یعنی رمضان المبارک میں دیکھیے اللہ کی توفیق سے ہم نے، یا جس نے بھی 11 رکعتیں پڑھی، 8 رکعتیں پڑھی، چلیں جن کے نزدیک 20 ہیں تو انہوں نے 20 رکعتیں تراویحیں پڑھی، تو یہ ایک نیکی کا کام کیا رمضان المبارک میں۔ اب اس کے بعد جو ہے رمضان کے بعد ہم بالکل تہجد سے اور قیام اللیل سے ناآشنا ہو جائیں جیسے یہ کوئی حکم ہی نہیں تھا، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری ہمیشگی اس عمل پہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ اگر رمضان میں سحری کے وقت اٹھ سکتے ہیں تو پھر رمضان کے بعد بھی آپ اٹھ سکتے ہیں، چلیں اتنا وقت نہ صحیح لیکن اتنا وقت پہلے اٹھیے کہ جس میں آپ کو 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع نصیب آ جائے۔ اسی طرح ایک وتر بعد میں پڑھ لیں، 3 وتر پڑھ لیں، تو یہ ہمیں معمول اس کو بنانا ہے۔ یہ ہماری رمضان کے بعد کی صورتحال۔ اور اسی طرح شوال کے روزے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے ثم اتبعہ ستا من شوال، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، تو اس کے لیے ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں۔ پھر اگلے سال اسی طرح رمضان آئے، پھر 6 روزے ساتھ شوال کے بھی رکھے جائیں، تو ایسے اس کی صورت ہوگی جیسے اس کی زندگی پوری کی پوری روزوں میں گزری ہے، اور اسے پھر اللہ تعالیٰ روز قیامت باب الریان سے گزارے گا جو سیرابی کا دروازہ ہے۔ کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اور محنت بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دروازے سے جنت میں جانے کی توفیق بخشے۔ وہ کیسا دروازہ اور کیسی اس کی جو ہے لمبائی چوڑائی، اور جو سیرابی کا دروازہ رکھا ہی روزے داروں کے لیے، اس کے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی مزید کوئی وضاحت شریعت میں آئی، صرف یہی کہ اس کے سیرابی کا وہ دروازہ ہے، وہ کیسی سیرابی ہوگی، اللہ ہمیں اسے آشنا کر دے۔ اور ما دام علیہ صاحب، کہ اپنے عمل کو ہمیشہ لے کے چلنا ہے۔ مثلا آپ نے اگر رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کو اپنی روٹین بنایا، تو اب رمضان کے بعد بھی اس کی روٹین کو لے کے چلنا ہے۔ قرآن بھی وہی ہے،
قرآن وہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، عموماً مسجد کے امام خطیب وہ بھی وہی ہے، تو مسجد کے دروازے بھی اسی طرح کھلتے رہیں گے جس طرح رمضان میں کھلتے رہے، لیکن وہ رونقیں نہیں رہیں گی، وہ ہم ہی لوگوں سے رونقیں ہوتی ہیں، ہمارے بچوں سے، ہمارے جوانوں سے، ہمارے بوڑھوں سے مسجدوں کی رونقیں ہوتی ہیں۔ تو ان کو ہم نے بحال رکھنا ہے سارا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل وہ ہے جس پہ اس کا صاحب ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ تو ہمیشگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وقتی طور پہ یعنی بوسٹ اپ ہو کے یا سرگرم ہو کے انسان یہ کر لیتا ہے کہ یہ بھی میں کر لوں، یہ بھی کر لوں، تو اس کے بعد وہ چھوڑ دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہوتے ہیں جذبات۔ تو شریعت کے اندر جذبات جو وقتی ہوں ان کی قدر نہیں ہے، وہ جو ہمیشہ رہیں جذبات، ہمیشہ ہی مومن وہی سدا بہار والی بات کہ ہمیشہ ہی سدا بہار رہے، اس پہ خزاں نہ چھائے، اس کی نیکیوں میں کمی نہ آئے، اس کے جذبات میں، اس کے فکر میں کوئی کمی نہ آئے، وہ ہمیشہ ایسے تر و تازہ رہے اور نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے، یہ ہے مومن۔ تو رمضان المبارک اور قرآن کا تعلق، اب اس کے بعد ہم تھوڑی سی گفتگو اس پہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کو یہ ساری شرف و منزلت، یہ اس کی عزت، یہ اس کا مقام، یہ ملا ہے قرآن مجید کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ القرآن والصیام یشفعانی، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور کس کے لیے؟ جس نے ان کی لاج رکھی ہوگی۔ قرآن کی لاج رکھنا کیا ہے؟ پہلا اس کی لاج یا پہلا اس کا حق وہ یہ ہے کہ اس پہ ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید کے بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تنزیل من اللہ العزیز الحکیم، اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو جب ہمارا یہ یقین پختہ ہوگا تو ہم قرآن مجید کو یقیناً اہمیت دیں گے۔ ہم اگر فیس بک دیکھ سکتے ہیں تو قرآن کی کتاب کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ فیس بک سے ہمیں اپنے معاشرتی کوئی چیزیں چلے پتہ چل جاتی ہیں، کوئی معلومات، کوئی سرگرمیاں، غلط سلط جو بھی ہے، لیکن یہ فیس بک اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو دی بک یعنی قرآن مجید ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کے لیے ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک رونا ہے، اور یہ رونا کوئی معمولی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ کے حضور ایک مقدمہ دائر کرائیں گے، کس کے خلاف؟ یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف نہیں، اپنی اس امت کے خلاف، امت کے خلاف یہ مقدمہ دائر کرائیں گے۔ کون؟ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مقدمہ کیا ہے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے، اے میرے رب، بے شک یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ درج کرائیں تو پھر اس کا نتیجہ میرے حق میں نکل سکتا ہے؟ آپ کے حق میں نکل سکتا ہے؟ نہیں، وہ پھر ہمارے خلاف ہی جائے گا۔ تو قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑنا مہجور اس چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ ایک ہے لفظ متروک، یہ بھی چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، جیسے ترکہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اس نے یہ چھوڑا فوت ہونے والے نے، وہ ترکہ کہلاتا ہے۔ متروکہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہے لفظ، تو ایک مہجور لفظ ہے۔ یہاں پہ متروک نہیں کہا گیا، مہجور کہا گیا ہے۔ متروک یہ ہوتا ہے کہ کلی طور پہ چھوڑ دینا، تو وہ تو کافر سیدھا سیدھا، اس کا تو مقدمہ لڑنے کی یا اس کا دائر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو جہنمی ہے۔ تو جو مہجور ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کو وقت دینا، کبھی کبھی اس کو پڑھنا،
قسم اٹھانے کے لیے قرآن کی قسم اٹھا لینا ہے، رخصت کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو قرآن مجید کے سائے میں ان کو رخصت کرنا، پھر اسی طرح ایک پیارا سا قرآن مجید جسے جہیز سیٹ کہتے ہیں وہ لا کے اپنی بیٹیوں کو دینا، یہ ہے ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ہماری زندگی کے لمحات قرآن کی روشنی میں گزرتے ہیں کہ نہیں گزرتے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ تو یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید میں ایسے بیان کیا گیا کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن مجید کو گلدستہ تاکہ نسیاں بنا دیا تھا، چھوڑ رکھا تھا، اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، جب ضرورت پڑی نام لے لیا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کوئی کافر قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، جگہ جگہ جلوس نکلتے ہیں، اس کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ہم نے قرآن مجید کے ساتھ حال کیا ہے اس کے خلاف کون احتجاج کرے گا؟ کون کھڑا ہوگا؟ کون یہ آواز بلند کرے گا کہ ہم جو قرآن مجید کے ساتھ حشر کر رہے ہیں اس کا جواب دہ کون ہے؟ میرے دوستو، آپ صاحب اولاد لوگ ہیں، اکثر آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں تاکہ ان کی جاب لگ جائے، ان کی آمدن کا ذریعہ بن جائے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اپنے بچوں کو آپ نے قرآن مجید کی تعلیم کہاں تک دلوائی؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے خاندان ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھنے کا بھی انتظام نہیں کیا؟ یعنی قرآن مجید پڑھنا یہ جو اس کا دوسرا حق ہے، پہلا اس پہ ایمان رکھنا ہے، دوسرا اس کو ناظرہ قرآن پڑھنا ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ، یہ اس کا اہتمام کس نے کیا ہے؟ بہت کم ہمارے ہاں تناسب ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے، تو یہ اس کی ریشو اور اس معاشرے کے اندر کم ہے۔ آج جو ہم کہتے ہیں اندھیرا بڑا ہے، آج جو ہم کہتے ہیں جہالت بڑی ہے، آج جو ہم کہتے ہیں وہ اقدار نہیں ہے، آج جو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ صورتحال بدل چکی ہے، تو ہم یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے قرآن مجید کو کتنی وقت دی؟ یہی تو عروج دینے والی کتاب تھی، یہی تو ہمیں غلبہ دینے والی کتاب تھی، جس کے متعلق امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ھذا الکتاب یرفع به اقواما، کہ یہ کتاب ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج نصیب کرتا ہے، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسروں کو نیچے کر دیتا ہے، جو اس پہ عمل نہیں کرتے، جو اس کی اہمیت نہیں جانتے، وہ نیچے ہو جاتے ہیں۔ تو آج وَيَزَعُ، ہم جو جس حالت میں ہیں، جس ذلت اور پستی کا شکار ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اہمیت نہیں دی۔ تو انہی آیات کے بعد اور اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرمان بھی یہ بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو شخص فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، وہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، تو اس سے جو اعراض کرے گا فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی جو گزران ہے وہ تنگ ہو جائے گی، ہزار وسائل کے باوجود بھی اس کی زندگی میں وہ روشنی، وہ خوشی، وہ برکت وہ نہیں رہے گی جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ اور یہ دنیا میں سزا ہے، اور روز قیامت اس کی سزا کیا ہوگی کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، یہ سزا ہوگی اس کی۔ کیوں سزا؟ یہ اس لیے ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، مجھے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی تو میں اس سے ہر چیز دیکھوں، آپ ہر چیز دیکھیں، ہر کتاب پڑھیں، اخبار پڑھیں، اس کے تراشے پڑھیں، میڈیا دیکھیں، جو ہو سکتا ہے وہ دیکھیں، لیکن کتاب پڑھنے کی باری آئے تو کہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اہتمام نہیں ہے۔ اب تو دور جدید کے اندر ایسی ترقی، ایسی ڈیوائسز موجود ہیں کہ آپ گھر بیٹھے یہ سارا انتظام کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے، یہ پین قرآن کے نام سے ایک آئی ہے ایٹم،
تو وہ آپ جس قاری کی جس طرح مرضی بار بار سنیں، اپنی اصلاح کریں، یہ تو سہولت ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی یہ بہانہ بھی نہیں رہا جی ہمارے پاس انتظام نہیں ہو سکا تھا، یا پردے کے مسائل تھے، اس وجہ سے ہم نہیں اپنے بچوں کو یہ پڑھا سکے۔ اب تو یہ کوئی بہانہ بھی نہیں رہا، آپ اہتمام کیجئے، آپ دیکھیے، ہم دیکھیں اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت اترتی ہوئی ہمیں نظر آئے اگر ہم اس قرآن مجید سے اپنا ناطہ جوڑ لیں۔ اگر اس قرآن نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر رات بنا دیا جس میں یہ نازل ہوا، تو جس دل پہ اترے، جس گھر پہ اترے، جس گھر پہ اس کی نزول و برکات ہوں، تو وہ گھر میں سمجھتا ہوں ان محلوں سے وہ گھر بہتر ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان۔ تو یہ آج اس بات کی کوشش ہے، اس کا اظہار ہے، یہ رونا ہے ہم سب کا کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میری ان گزارشات کو اپنے ذہن اور دماغ میں جگہ دیں گے، اور قرآن مجید کو جہاں تک ہم نے اس کو چھوڑا ہے اس سے آگے لے کے ہم نے چلنا ہے۔ اپنی اولاد پہ نظر رکھیں میرے دوستو، ہم ان کو ہر تعلیم کا اور کتنی فیسیں دیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سکول اور یونیورسٹی کالج اس کا انتظام کرتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ بس آپ سے سوال ہے، میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام بہتر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان کا جو تعلق ہے اس کو ہماری زندگی میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمارا ناطہ ایسا جوڑ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ نہ دائر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے، قرآن مجید کو ہم اپنی منزل بنا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي